ہوتی ہیں پر بیچارے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کریم نے فرمایا میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن بڑے کم نصیب آدمی تھا, کہنے لگا میں یہ نہیں کرتا. یہ بات سن لی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چپکے سے نا حضور کی بارگاہ میں گئے. گویا نصیب چمکے ہیں, گویا مقدر سنورنے لگا ہے. حضور کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ درخت میں خرید کے دے دوں تو آفر میرے لیے بھی ہے, جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا. کہا مل جائے گا, کرم ہو جائے گا. وہ اس شخص کے پاس گئے, کہنے لگے میرے باغ کے بارے میں تمہیں معلومات ہے؟ ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف. کہا تمہیں میرے باغ کے بارے میں معلومات ہے؟ اس شخص سے جس سے حضور درخت لینا چاہ رہے تھے. اس دھرتی نے اس طرح کے نور بھرے رویے بھی دیکھے ہیں, اس طرح کے سندل اور کستوری سے بنے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں. اس دھرتی نے حضور سے پیار کرنے والے اور غلامی کا رنگ پیش کرنے والے کچھ اس طرح کے دیوانے بھی دیکھے. عرض کرنے ارشاد فرمانے لگے میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا بتائیے. فرمایا میرے باغ میں کھجوروں کا 600 درخت ہے, اور اس کے اندر میرا گھر بھی ہے, اور محل نما گھر میں نے بنا رکھا ہے, اور اس میں 2 میٹھے پانی کے کنویں بھی ہیں. اگر وہ میں سارے تمہیں دے دوں تو تم وہ درخت دے دو گے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ درخت تم وہ چاہیے, بس ہمیں حضور کو راضی کرنا ہے, بس مدینے والے کی رضا مطلوب ہے, بس تجھے پانا ہے, کسی طریقے سے بھی حاصل کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ درخت لے کے دینا ہے تو کسی قیمت پر بھی ملے, ہمیں وہ قیمت ادا کرنی ہے. ہمیں ہر صورت اس رنگ سے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر حضور کی رضا ملے تو پھر ہر مشکل سے گزر جائیں گے, پھر ہر رستہ آسانی سے طے ہو جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو, جلا دیں گے سب کچھ لیکن وہ رضا حاصل کریں گے. ان سے جب کہا نا, تو یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, ان سے جب کہا نا کہ وہ میرا 600 باغ کا درخت اور محل نما گھر اور 2 میٹھے پانی کے کنویں, تو کہنے لگے آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ چونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لوگوں کو سمجھ تو نہیں نہ آتی ان چیزوں کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, اتنا مہنگا سودا دے کے اور ایک درخت کا حصول. کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے. فرمایا گویا آپ اس رستے کے مسافر نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, میں بالکل مذاق نہیں کر رہا. آپ قبول کریں اور وہ درخت دے دیں جو میرے نبی کو پسند آیا ہے. اس لیے کہ ہمیں ہر حال میں حضور کو راضی کرنا ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. محبوب کو راضی کرنا ہے, وہ جیسے بھی راضی ہو. اللہ رسول کو راضی کرنا, قربان جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ درخت دے دیتا ہوں, آپ وہ میرے نام کر دیں. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے اور باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی. کہنے لگے نیک بخت باہر آ جا, میں نے باغ بیچ دیا ہے. تو بیوی بچوں کو لے کے باہر آئی, کہنے لگی آپ بہت بہترین تاجر ہیں, آپ گھاٹے کا سودا کم بھی کرتے ہیں, جو بھی کیا ہوگا قیمتی کیا ہوگا, آپ نے جو کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا, میں شروع سے جانتی ہوں آپ بڑے سمجھدار تاجر ہیں. کہنے لگے میں نے نا اسے دے کے تو حضور کی گویا رضا پائی ہے, وہ درخت حاصل کیا ہے جو جنت میں ہے. اب وہ درخت وہ باغ اسے دے کے ایک درخت کا سودا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جنت والا درخت ملے گا نا؟ حضور فرمانے لگے ایک نہیں ملے گا تمہیں تو اتنے ملیں گے کہ گنے نہیں جا سکیں گے، اتنے ملیں گے میرے عزیز۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ اللہ کی رستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ کی رضا پانا مقصود ہو نا تو پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے، پھر کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر رضا الہی پانے کے لیے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، اگر رضا الہی پانے کے لیے سہولیات چھوڑنی پڑے، تھوڑی مشکل زندگی گزارنی پڑے، تھوڑا تکلیف دہ وقت گزارنا پڑے، یہ ہوتا مشکل ہے، لیکن زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ کبھی کبھی تنگ رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دکھ بھی خریدنے پڑتے ہیں، کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں اس کے راستے میں، اسے راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی نرم گداز بستر چھوڑنے بھی پڑتے، کبھی کبھی سنگلاخ اور تلخ وادیوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، بڑا مہنگا جوڑا پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو والدہ نے پہلے تو قید کیے رکھا، پھر بطور سزا کے سب کچھ چھین لیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں موجود تھا مسجد نبوی شریف میں جب سیدنا مصعب ابن عمیر آئے، اور یہ وہ عظیم آدمی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ فرمایا آپ جائیے وہاں تبلیغ کیجئے، ماحول بنائیے۔ انہوں نے وہاں تبلیغ کی، ماحول بنایا، ایک رنگ بنایا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی فرماتے مسجد نبوی شریف میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، سیدنا مصعب ابن عمیر آئے اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، حالت ان کی بظاہر بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اعزاز یہ ملا کہ وہ مسجد سے ہو کے گئے، انہیں دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیکھو میری محبت نے کیا حال کر دیا، میری محبت نے کیا حال کر دیا۔ وہ جو حضور کے آنسو ہیں ان کے لیے بتائیے نا کتنی بڑی رضا نصیب ہوئی ہے انہیں، کتنا بڑا انہوں نے اجر پایا۔ بظاہر انہوں نے بہت بڑی عمارت کو چھوڑا ہے، لیکن قرب کتنا پایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے اظہار فرما رہے، حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے، نبی پاک ان کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کر رہے۔ تو کبھی کبھی بڑی آفریں آتی ہیں، بہت کچھ انسان ناجائز طریقے سے معاذ اللہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ سب چھوڑ دے، رب کو راضی کر لے، وہ ساری آسانیاں چھوڑ دے، سب سہولیات چھوڑ دے، وہ سب ان چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ اور اس کے راستے میں آ رہی، تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایک اور بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، تعلقات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلنا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ تعلق نہیں نبھا پاتے، اور بالخصوص رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم
چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محض اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے